السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل زویا ناول ورلڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ قسط نمبر 8۔ اسفن دل کی موجودگی میں گھر میں کسی کو نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے امجد کو بھی جانے کو کہا تھا۔ سلیم کو بول دینا میں آرام کروں گا، وہ دل کو دروازے کے اندر تک چھوڑ واپس چلا جائے۔ جی سر، جیسے آپ کا حکم۔ امجد نے نظریں جھکائے ہوئے ٹائیگر کا ہر حکم مان لیا۔ ٹائیگر ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ صفدر کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ ہم نے ٹائیگر پر اٹیک کروا کر ہی غلط کیا ہے۔ ہمیں اچھے سے پتا تھا وہ کبھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ شمس نے اپنی پیشن گوئی کی، اب ٹائیگر زخمی شیر کی طرح اور بھی خطرناک ہو جائے گا۔ صفدر اور شمس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ ٹائیگر کے زندہ بچ جانے والی خبر نے صفدر اور شمس کی زندگی میں طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بڑا سوچنا پڑے گا، صفدر نے شمس سے کہا۔ دونوں ٹائیگر سے بچنے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے اور اپنی سوچ کے مطابق گھٹیا پلان بنا رہے تھے۔ ہمیں ٹائیگر کی کمزور نس ڈھونڈنی پڑے گی، صفدر اپنی شیطانی ہنسی کے ساتھ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولا، اور مجھے پتا ہے کہ ٹائیگر کی کمزوری کیا ہے۔ شاید تمہیں پتا نہیں ہے، ٹائیگر کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کل کی بات تھی کہ ٹائیگر کی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ آج کی خبر یہ ہے کہ ٹائیگر کی کمزوری اس کی بیوٹیفل وائف ہے، جس پر وہ جان چھڑکتا ہے۔ اگر اس کی وائف ہمارے ساتھ ہاتھ لگ جائے تو ٹائیگر کا پتہ اپنے آپ سے صاف ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اس کی بیوی کو مار دیا تو ٹائیگر ہمیں زندہ گاڑ دے گا۔ بیوقوف آدمی، شمس صفدر پر چلایا۔ صفدر اور شمس کو 2 دن پہلے ہی اپنے جاسوسوں سے یہ پتا چلا تھا کہ ٹائیگر نکاح کر چکا ہے اور اپنی وائف پر جان چھڑکتا ہے۔ تم سے کس نے کہا کہ ہم ٹائیگر کی بیوی کی جان لے لیں گے؟ مطلب؟ شمس حیران ہو کر بولا، مطلب یہ کہ ٹائیگر اپنی بیوی کی طرف اٹھتی ہوئی ایک نظر برداشت نہیں کر سکتا، تو باقی کا تم خود سمجھ ہی گئے ہوگے۔ صفدر کے شیطانی دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، جس کو سمجھ کر حشمت کے چہرے پر بھی شیطانی مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا۔ وہ صفدر کیا سوچا ہے، کمال کر دیا ہے تم نے۔ شمس کو شاباش دے رہا تھا۔ ہمیں اسد کو فون کر کے ٹائیگر پر ہوئے اٹیک کا بتا دینا چاہیے، ورنہ وہ واپس آ کر ہماری جان کا عذاب بن جائے گا۔ سلیم کب سے امجد سے ایک ہی بات پر بحث کیے جا رہا تھا۔ سلیم یار، ٹائیگر نے سختی سے منع کیا ہے، اور اسد کو بتا کہ ہم ٹائیگر کے خلاف تو نہیں جا سکتے۔ یار، ٹائیگر کی وائف کتنی خوبصورت ہے۔ طوبیٰ نے بیچ میں اپنا کٹا کھول دیا۔ طوبیٰ اپنے ہی خیالوں میں مگن دل کو سوچ رہی تھی۔ اب بھابھی کو نظر مت لگا دینا، سلیم نے مذاق سے کہا۔ کوشش بھی مت کرنا بھابھی کو نظر لگانے کی، ٹائیگر بہت پوزیسو ہے بھابھی کو لے کر۔ امجد نے اپنی طرف سے اہم انفارمیشن دی۔ سچ میں یار، اور ٹائیگر کا بھابھی سے پیار کا تو یہ عالم ہے کہ میں بھابھی کو گھر کے گیٹ سے باہر چھوڑ کر آ گیا، کیونکہ ٹائیگر کا حکم تھا کہ بھابھی کو دروازے کے اندر تک ڈراپ کر کے واپس چلا جاؤں۔ ٹائیگر کو بھابھی کی موجودگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں ہے۔ مجھے اندر جا کر حال چال بھی نہیں پوچھنے دیا، باہر سے ہی ٹرکا دیا تھا۔ سلیم نے بیچارہ سا منہ بنا کر بولا، سو سویٹ، اتنا پیار کرتا ہے ٹائیگر بھابھی سے۔ طوبیٰ کو سن کر بہت اچھا لگا۔ دل بھابھی سو لکی تو تم ہو سکتی ہو، کسی غریب کو موقع تو دے کر دیکھو۔ سلیم نے فوراً سے اپنا مدعا طوبیٰ کے سامنے پیش کیا۔ پلیز سلیم، تم اپنا رونا مت لے کر بیٹھ جانا۔ طوبیٰ جو اسد کے پیار میں گوڈے گوڈے ڈوبی ہوئی تھی، طوبیٰ اکتا کر بولی، چھوڑو یار، اب تم لوگ بے وقت لڑائی مت کر لینا۔ امجد نے تاپمان گرم دیکھ کر بیچ میں کودنا لازمی سمجھا، ایسے بھی بات بھابھی کو نظر لگانے کی ہو رہی تھی۔ امجد نے یاد دہانی کروائی، نظر تو تب لگتی جب وہ ہمارے پاس بیٹھتی، وہ تو روم سے باہر صرف ٹائیگر کا پوچھنے کے لیے آتی تھی، اور ہوش میں آتے ہی ٹائیگر نے اسے واپس بلا لیا۔ ٹائم ہی کہاں ملا کہ نظر لگاتی۔ طوبیٰ کو دل کو اچھی طرح نہ دیکھنے پر افسوس ہو رہا تھا،
اچھا یار، اب تو وہ ہماری بھابھی ہے، پھر کبھی مل لینا۔ سلیم نے طوبا کو افسردہ دیکھ کر کہا۔ سلیم طوبا سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے لیے بہت سیریس تھا، مگر طوبا اس اسد میں انٹرسٹڈ تھی اور اس سے بہت پیار کرتی تھی اور بہت بار اظہار بھی کر چکی تھی، مگر اسد نے کبھی بھی طوبا کو پازیٹیو رسپانس نہیں دیا تھا۔ اسد طوبا کو صرف کام کی حد تک ہی بلاتا تھا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ٹائیگر اور بھابھی کی دعوت کرتے ہیں، اس طرح سے ہم ٹائیگر سے اور بھابھی سے اچھی طرح مل لیں گے۔ امجد نے بہترین مشورہ دیا۔ اوکے ڈن، جیسے ہی ٹائیگر کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے ہم بھابھی اور ٹائیگر کو دعوت پر مدعو کریں گے۔ سلیم بات کو فائنل کرتے ہوئے بولا۔ دل میں نے کہا میری طرف دیکھو۔ اسد نے دل کو تھوڑی سے پکڑ کر اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اپنی طرف دیکھنے کو کہا تھا۔ دل نے بمشکل پلکوں کو اٹھا کر اسد کی طرف دیکھا۔ ویری گڈ، آئندہ کبھی میرے ساتھ گزارے ہوئے محبت کے وقت کو شرمندگی مت سمجھنا۔ اب آپ بتائیں، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا تھا؟ اسد نے دل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ دل کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اسد دل کے جواب میں اپنے لیے فکر سننا چاہتا تھا۔ مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی اس لیے۔ دل حیا سے پلکوں کو جھکائے ہوئے بولی۔ اچھا تو میری جان کو میری اتنی فکر کیوں تھی؟ اسد دل کے چہرے کو بڑی محبت سے نہارتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسد دل کی زبان سے اپنی محبت کا اقرار سننا چاہتا تھا۔ دل نظر نیچے کیے ہوئے کچھ نہیں بولی، بس اپنی عادت سے مجبور ہو کر اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے چبا رہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، بعد میں جواب دے دینا، مگر ان پر ظلم مت کرو۔ اپنے انگوٹھے سے دل کے ہونٹوں کو آزادی دلاتے ہوئے بولا۔ اسد کو پتا تھا کہ دل جب بھی کنفیوز ہوتی ہے تو وہ اپنے نازک سے ہونٹوں کو اسی طرح سے کچلتی ہے اور ان بیچاروں پر ظلم کرتی ہے۔ اسد اس پاگل لڑکی کو کیسے بتاتا کہ کنفیوز ہو کر اپنے ہونٹوں کو چباتے دیکھ کر اس پر کیا گزرتی ہے؟ میری جان، ان پر پیار اور ظلم کرنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ اسد نے اپنا سر دل کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اسد نے دل کی گردن کے پیچھے سے اپنے ہاتھ کا دباؤ دے کر دل کو اپنے چہرے کے اوپر جھکا لیا اور دل کے نازک اور نرم سے ہونٹوں کو بخار سے گرم انگارے والے نابی ہونٹوں میں قید کر لیا۔ اسد کے لب بخار سے تپ کر انگار ہوئے تھے، مگر اسد کو دل کے ٹھنڈے اور نرم سے ہونٹ اپنے سلگتے ہونٹوں کی گرفت میں لے کر بڑا مدہوش سا ہو رہا تھا۔ اسد بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ دل کو اسد کے گرم لب جھلسا رہے تھے۔ دل نے گھبرا کر اپنا منہ اوپر کرنا چاہا، جسے اسد نے ناکام بنا دیا۔ دل کافی رساکشی کے بعد ایک جگہ ساکت ہو گئی۔ شاید اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کے مقابل ٹائیگر ہے جو اپنی شکار کو اپنی مرضی سے ہی چھوڑتا ہے۔ ٹائیگر پیچھے تو ہوا مگر اپنی مرضی سے۔ اب جاؤ، کچن میں امجد کھانا رکھ گیا ہے، فریش ہو کر ٹیبل پر لگاؤ۔ اسد نے امجد سے جاتے وقت دل کے لیے کھانا منگوا لیا تھا۔ اسد نے دل کو آزادی بخشتے ہوئے حکم دیا۔ دل آزادی ملتے ہی اپنی پھولی ہوئی سانس اور دھک دھک کرتے دل کے ساتھ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، جب میں سامنے بیٹھوں گا تو لگ جائے گی۔ کھانا ٹائم پر کھایا کرو، آپ کی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ میرے ذرا سے نزدیک آنے سے آپ کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے، کھایا پیا کرو میری جان، ورنہ اپنے اس 6 فٹ کے شوہر کی قربت کو کیسے سنبھالو گی؟ اسد کی نظروں میں جذباتوں کے جو تقاضے تھے انہیں سمجھ کر دل نے جلدی سے واش روم کا رخ لیا۔ دل، آپ کا یہ شرمانا مجھے پاگل کر دے گا، اسد نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ دل، میں ابھی آپ کو ٹائم دینا چاہتا تھا، مگر اس نشے کی وجہ سے میری جو حالت ہو رہی ہے اس سے بچنے کے لیے مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ سوری میری جان۔ اسد ساری بات اپنے دماغ میں ہی سوچ رہا تھا۔ دل سنو، اسد کی آواز پر واش روم میں فریش ہونے کے لیے جاتی ہوئی دل نے واپس پلٹ کر دیکھا۔ جی، پہلے یہ کپڑے بدل لو۔ اسد دل کو طوبا کے کپڑوں میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ کپڑے آپ نے مجھے پتا ہے میں نے ہی پہننے کو کہا تھا، مگر اس وقت میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اسد دل کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے، بدل لیتی ہوں، کہہ کر دل اسد کی کپڑ سے اسد کا وائٹ کلر کا ٹراؤزر اور بلیک کلر کی شرٹ لے کر واش روم میں چلی گئی۔ کیا بات ہے میری جان، تو ایک رات میں ہی اتنی بدل گئی؟
دل نے جس حق کے ساتھ اسفند کی قبر سے اپنے پہننے کے لیے کپڑے نکالے تھے، اسفند کو بہت اچھا لگا۔ اسفند یہی تو چاہتا تھا کہ دل اسفند پر اپنا حق جتائے، اس کی چیزوں پر حق جتائے۔ میری جان جس حق سے میرے کپڑے پہننے کے لیے لے کر گئی ہو، اسی طرح سے مجھے بھی خود پر حق دو کہ میں بھی آپ کے اس نازک سے وجود سے اپنے سارے حق وصول کر لوں۔ دل مجھے اپنے نازک سے وجود میں اتار لو۔ دل پلیز مجھے اپنا لو، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اسفند بیڈ پر اکیلا لیٹا ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ اسفند اپنے جسم میں پھیلے ڈرگس کی وجہ سے اپنے منہ توڑ جذبات نہیں روک پا رہا تھا۔ اسفند آج ساری حدیں توڑ کر دل کے نزدیک سے نزدیک تر ہو جانا چاہتا تھا۔ دل اس سب سے بے خبر واش روم میں فریش ہونے گئی تھی۔ دل تو اسفند کے کس کرنے سے ہی اتنا شرمائی ہوئی تھی۔ اس سے کیا پتا تھا کہ اسفند کے دل میں کیا کیا ارمان ہیں۔ میری جان، مجھے پتا ہے کہ ایج کے حساب سے ابھی آپ مجھے سہنے کے قابل نہیں ہیں، مگر دل مجھے اس وقت تمہارے وجود کی بہت ضرورت ہے۔ آپ بہت نازک ہو کانچی گڑیا، مگر میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو اتنی محبت اور نرمی کے ساتھ خود میں شامل کروں گا کہ محبت کو بھی میری محبت پر رشک آئے گا۔ تم پر اپنا عشق کچھ اس طرح سے نچھاور کروں گا کہ اگر آپ ٹائگر کی قربت کی شدت سے بکھرنے لگو گی تو اسفند آپ کو اپنی محبت کی آغوش میں لے کر سمیٹ لے گا، اپنی معصوم اور نازک سی جان کو بکھرنے نہیں دے گا۔ اسفند بیڈ پر لیٹ کر آنکھوں کو بند کیے ہوئے اپنے دماغ کو ایک ہی جگہ پر ٹکائے ہوئے تھا۔ دل اسفند سے محبت کرنے لگی تھی۔ اسفند کو یہ بات اندر سے سکون دے رہی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری جان آپ اتنی قیمتی ہو تو میں پہلے ہی خود کو گولی مروا لیتا۔ اسفند کو گولی لگنے کے بعد اسفند دل کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ دل جب واش روم سے نکلی تو اسفند بہت بے چین سا ہو کر بیڈ پر کروٹیں لے رہا تھا۔ اسفند، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ کیوں آپ اتنے بے چین ہو رہے ہیں؟ میں آپ کا سر دبا دوں یا کوئی دوا لا کر دوں جس سے آپ کو سکون مل جائے؟ دل اسفند کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میری دوا آپ ہو دل۔ اسفند کی آنکھوں میں نیند کی خماری سے پڑنے والے لال ڈورے اس کی نشیلی آنکھوں کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ اس پر بخار سے تپتا ہوا مغرور چہرہ اور بھری بھری اسٹائلش داڑھی، کچھ کل کے نشے کا اثر، ماتھے پر بکھرے ڈارک براؤن بے ترتیب بال۔ اسفند اس حالت میں بھی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ دل، آپ بتائیں تو صحیح آپ کو کیا چاہیے؟ اسفند، آپ۔ دل، جی میں سمجھ نہیں پا رہی۔ اسفند، دل مجھے اپنے پاس چاہیے۔ دل، اسفند میں آپ کے پاس ہی تو ہوں، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ اسفند، مگر مجھے آپ بہت زیادہ پاس چاہیے ہو۔ دل، اور کتنا پاس؟ دل، جو پہلے ہی اسفند کے بہت قریب بیٹھی تھی، وہ اسفند کی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اتنی پاس کہ آپ کی سانسیں میری سانسوں سے ٹکرائیں اور اتنی پاس کہ آپ کی دھڑکنیں ایک محسوس ہوں۔ اسفند دل کی گود میں سر رکھ کر دھیمے دھیمے سے بول رہا تھا۔ پہلے آپ اٹھیں، میں آپ کے لیے فروٹ اور جوس لے کر آتی ہوں، کھا کر آپ دوا لیں۔ مگر میری دوا آپ ہو دل۔ اسفند، آپ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ آپ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ دل اسفند کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولی۔ دل اسفند کا دھیان بٹانا چاہتی تھی۔ جان بھی دے سکتا ہوں، مگر مانگ کر دیکھو اسفند کی جان، آپ کی جان میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اسفند، آپ میرے لیے میرے اللہ کا دیا حسین تحفہ ہو، آپ میری کسی نیکی کا صلہ ہو، آپ نے میری زندگی میں اس وقت کیا اہمیت رکھتے ہیں میں لفظوں میں نہیں بتا سکتی۔ اس لیے دوبارہ ایسا مت بولیے گا۔ جو حکم میرے لیے دل پر راج کرنے والی، میرے اس پتھر دل کو موم بنانے والی میرے دل کی ملکہ، دل، آپ کو پتا تھا کہ اسفند ڈرنک نہیں کرتا، ورنہ اس وقت جس انداز سے اسفند بات کر رہا تھا، دل اب تک یہ سوال کر چکی ہوتی کہ کیا آپ نے نشہ کیا ہے؟ دل، اگر میں آپ کے لیے اتنا ہی بے عیش قیمتی ہوں تو پلیز دل، آج اپنے آپ کو پوری طرح سے مجھے سونپ دو۔ دل، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے سمیٹ لو، تمہارا اسفند اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ اسفند، ایک بار آپ جوس پی کر دوائی لے لیں۔ دل کے اندر جو ڈر
اس کے منگیتر علی نے دل کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر کے ڈالا تھا۔ دل چاہ کر بھی اس درد کو دور نہیں کر پا رہی تھی۔ دل سمجھ رہی تھی کہ اسفند کیا چاہتا ہے، دل اتنی ناسمجھ بھی نہیں تھی۔ دل کو پتا تھا کہ اسفند پوری طرح سے پانا چاہتا ہے، جو اس کا جائز حق بھی تھا۔ دل اسفند کو اس حق سے محروم رکھ کر خود بھی گنہگار ہو رہی تھی، اسی بات کا احساس تھا۔ چلو بناؤ میرے لیے جوس، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اسفند دل کو افسردہ دیکھ کر بولا۔ دل نے اسفند کے لیے اورنج جوس بنا کر ساتھ میں سیب کے سلائس کاٹ دیے۔ جب اسفند کچن میں آیا اور آ کر دل کے پیچھے کھڑا ہو کر دل کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ دل کے بالوں کو شولڈر سے ہٹاتے ہوئے شرٹ کے کالر کو ہاتھ سے پیچھے کر کے دل کی گردن پر لو بائٹ کی۔ اسفند، دل نے گھبرائی ہوئی آواز سے پکارا۔ بولو اسفند کی جان، مجھے فروٹس کاٹنے دیں۔ اسفند کے اچانک سے قریب آنے سے دل کے پورے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ تو کاٹو، منع کس نے کیا ہے؟ آپ اگر ایسے کرتے رہے تو مجھ سے نہیں ہوگا، دل نے شرم سے منمنا کر بولا۔ میں تو ایسا ہی کروں گا۔ اب اگر آپ مجھے جوس پلا کر دوا دینا چاہتی ہو تو چپ چاپ سے اپنا کام کرو، مجھے بھی کرنے دو۔ اسفند کو پتا تھا دل اس وقت ہر قیمت پر اسے جوس پلا کر دوا ضرور دے گی، اسی بات کا اسفند بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اسفند دل کی پشت پر اپنا سینہ لگا کر دونوں ہاتھ دل کے پیٹ پر باندھے ہوئے دل کے پیچھے کھڑا تھا، اپنی ٹھوڑی دل کے کاندھے پر ٹکا کر اپنی چیز کو بار بار دل کی چیز پر رب کر رہا تھا۔ دل بیچاری ایک سیب کو پچھلے 10 منٹ سے کاٹ رہی تھی، مگر اسفند کے تنگ کرنے کی وجہ سے نروس ہو کر چھری اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ اب آپ چلیے، ٹیبل پر سیب کٹ گیا ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ دل نے آخر کار سیب کو کاٹ ہی لیا۔ اس سیب کے بچے کو تو میں دیکھ لوں گا، اتنی جلدی کٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسفند سیب کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ یہ میں لے کر جاتا ہوں، آپ کھانا نکالو۔ اسفند جوس اور فروٹ لے کر ٹیبل پر بیٹھا۔ وہ کب سے دل کا انتظار کر رہا تھا، مگر دل کھانا مائکرو میں گرم کر کے ڈش میں نکالنے کے بعد بھی کچن میں ہی کھڑی تھی۔ اسفند کے ارادے دل کو صاف سمجھ میں آ رہے تھے۔ دل اپنے اندر ہمت اکٹھی کر رہی تھی۔ اسفند جو سکون دل سے آتا تھا، دل بھی اسے وہ سکون دینا چاہتی تھی، مگر وہ اپنے اندر کے ڈر سے جوجھ رہی تھی۔ دل پلیز یار آ جاؤ، یا مجھے اٹھا کر لانا پڑے گا۔ اسفند کی طبیعت اب بھی ٹھیک نہیں تھی، مگر وہ چاہتا تھا کہ دل پریشان نہ ہو، اس وجہ سے نارمل فیل کروا رہا تھا۔ اسفند سے زیادہ دیر ٹیبل پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ جوس اور فروٹ کے لیے بھی دل کی وجہ سے منع تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ ٹیبل پر بیٹھ کر اس پر نظر نہیں رکھے گا تو وہ اچھے سے کھانا نہیں کھائے گی۔ آخر کار دل چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی ہوئی کھانا ٹرے میں سجا کر ٹیبل پر لے کر آ گئی اور ایک کرسی چھوڑ کر اسفند سے دور بیٹھ گئی۔ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ دل کا اسفند سے یوں دور ہو کر دوسری ایک کرسی چھوڑ کر بیٹھنا اسفند کو اچھا نہیں لگا تھا۔ میں یہاں پر ٹھیک ہوں، میں نے آپ کی رائے نہیں پوچھی۔ دل اسفند کے چہرے پر سرد تاثرات ظاہر ہونے لگے۔ دل کو اس کے اندر کی گھبراہٹ اسفند کے آنے تک نہیں دے رہی تھی۔ دل کے پاس نہ آنے پر اسفند جھٹکے سے اپنی کرسی اٹھا کر دل کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا اور دل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے آ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ دل کو تو لگا کہ اسفند نے جس جھٹکے سے اسے اٹھایا اس کی کمر کی تو ریڑھ کی ہڈی ہی ٹوٹ جائے گی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دل اچانک سے ہوئی آفت سے گھبرا کر بولی۔ دل آپ میرا ضابط کیوں جذباتی ہو؟ اسفند سرد لہجے میں بولا۔ میرے پاس والی کرسی پر آ کر بیٹھنے میں آپ کو کیا دقت تھی؟ اسفند اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولا۔ سوری، اب بیٹھ جاتی ہوں۔ دل اسفند کی باہوں کے دائرے سے نکلنا چاہتی تھی۔ نہیں میری جان، اب آپ کو مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کی سزا یہی ہے کہ میری گود میں بیٹھ کر خود بھی کھانا کھائیں اور مجھے بھی جوس پلائیں، رائٹ ناؤ۔ ایسے مجھ سے نہیں پلایا جائے گا، دل منمناتے ہوئے بولی۔ دل آپ کیا چاہتی ہو، میں آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ کڑی سچویشن کھڑی کر دوں؟ اسفند کا انداز کچھ اس طرح کا تھا کہ دل نے گھبرا کر جلدی سے سیب کا ٹکڑا اٹھایا اور اسفند کے منہ میں ڈال دیا۔ دل کی سپیڈ کو دیکھ کر اسفند کے انابی ہونٹوں تلے مسکراہٹ ابھری، جسے اسفند نے اپنے دانتوں سے ہونٹ کے کنارے دبا کر روک لیا۔ دل مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ میری نزدیکیوں سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں کوئی جن ہوں جو آپ کو کھا جاؤں گا؟ یا آپ کو میرے پیار پر اور مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟
دل کیا چھپا ہے؟ آپ دل کے اسفند نے دل کیا چھپا رہی ہے؟ اور دل کی گھبراہٹ کو دیکھ کر اسفند نے ایک سانس میں بہت سارے سوال کر دیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بولتے ہوئے دل کی آنکھوں میں اسفند کو کھونے کا ڈر صاف نظر آ رہا تھا، جسے ٹائیگر کی تیز نظریں دیکھ چکی تھی۔ دل، آپ کے اس ڈر کا علاج بھی میری قربت ہی ہے، جس سے آپ دور بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جوس پلاؤ مجھے۔ دل نے جلدی سے جوس کا گلاس اٹھا کر اسفند کے آگے کیا، جسے اسفند نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر دل کے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں کو لگا دیا۔ اسفند کے سوالوں سے دل کے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں کو اسفند دیکھ چکا تھا۔ دل کو سچ میں اس وقت پانی یا کسی لیکوڈ کی ضرورت تھی، اس لیے بنا کچھ بولے جلدی سے آدھا گلاس جوس دل نے اپنے گلے میں انڈیل لیا۔ اب مجھے پلاؤ۔ اسفند کے کہنے پر دل نے جوس ڈال کر جلدی سے گلاس اسفند کے منہ کے آگے کر دیا، جسے اسفند نے پکڑ کر واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ دل نے ناسمجھی والی نظر سے اسفند کو دیکھا۔ اسے اسفند کے جوس ٹیبل پر واپس رکھنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ مجھے رزق کا ویسٹ ہونا بالکل پسند نہیں ہے۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ تو کوئی بات نہیں، میں سمجھا دیتا ہوں۔ اسفند کی نظر دل کے جوس سے گیلے ہونٹوں پر تھی۔ اس سے پہلے کہ دل اور کوئی سوال کرتی، اسفند دل کی گردن پر دباؤ دے کر اس کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکا کر دل کے ہونٹوں پر لگے ہوئے جوس کو ویسٹ ہونے سے بچانے کی کوشش میں لگ گیا۔ اسفند اتنا مدہوش ہو کر یہ سب کر رہا تھا کہ دل کی اکھڑی ہوئی سانسیں بھی اسفند کو محسوس نہیں ہو رہی تھیں۔ دل کی سانس رکنے لگی تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اسفند کو پورے زور سے پیچھے دھکیل کر آنکھیں بند کیے اپنے سانس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ دل غلطی کر بیٹھا ہے دل، اب بول کفارہ کیا ہوگا؟ اسفند اپنے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے مسکرا کر سانگ کے دو بول اپنی رومانٹک سی آواز میں گنگنا رہا تھا۔ دل اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے اسفند کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی۔ اسفند کا یوں دل کو اپنی گود میں بٹھا کر اپنی رومانٹک سی آواز میں سانگ گنگنانا دل کو لگ رہا تھا اس دل جس رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ آج تو وہ باہر آ کر ہی دم لے۔ اسفند اور دل کی جو حالت تھی، کھانا تو ان دونوں سے نہیں کھایا جا رہا تھا۔ سچویشن کو دیکھتے ہوئے اسفند نے دل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گڑیا کی طرح لا کر بیڈ پر آرام سے بٹھا دیا۔ خود سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی دوا کو اٹھاتے ہوئے جگ سے گلاس میں پانی کو انڈیل کر ٹیبلٹ منہ میں رکھ لی اور پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ واپس آؤ دل، ورنہ آج قسم سے میں آپ کی جان لے لوں گا۔ دل، جو اسفند کو بے خبر سمجھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر روم سے باہر جا رہی تھی۔ دل اسفند کی آواز سے رک تو گئی مگر وہیں دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ واپس آؤ بیڈ پر۔ اسفند، جو ریموٹ کنٹرول سے ٹیپ ریکارڈر پر ایک رومانٹک سانگ پلے کر کے دل کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اسفند کے قدم اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر دل بچوں کی طرح بھاگ کر بیڈ کی طرف دوسری طرف کھڑی ہو گئی۔ اسفند کو دل کی اس حرکت پر ہنسی آ گئی۔ دل، اب آپ مجھے اپنے پیچھے اس طرح بھگائیں گی؟ ہاں تو مت بھاگیں، سو جائیں آرام سے۔ ایسے بھی آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، آرام تو مجھے آپ کے پاس آنے سے ہی ملے گا میری جان، اس لیے آپ مجھے بھگانا بند کریں اور میرے پاس آئیں۔ یہ ہم نے سوچ رکھا تھا کہ محبت نہ کریں گے ہم۔ اسفند ٹیپ ریکارڈر پر چلتے ہوئے سانگ کے ساتھ ساتھ خود بھی اپنی رومانٹک سی آواز میں سانگ گنگناتا ہوا دل کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اسفند کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر دل کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا۔ کسی کو دل نہیں دیں گے، کسی پہ نہ مریں گے ہم۔ اسفند نے دل کو کمر سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ تمہاری مست آنکھوں نے یہ کیسا حال کر ڈالا۔ اسفند دل کی آنکھوں پر باری باری اپنے لبوں کا بوسہ دیتے ہوئے گنگنایا۔ یہ دل چیز کیا ہے جانا، مانگ لو تو جان دیں گے ہم۔ اسفند کی آنکھوں میں دل کو حاصل کرنے کا اور اپنی محبت کو پوری طرح سے پانے کا جنون صاف نظر آ رہا تھا، جن کو دیکھ کر دل نے جلدی سے اپنی آنکھیں میچ کر بند کر لیں۔ دل اپنی آنکھیں
آنکھیں کھولو، مجھے محسوس کرو، میں اپنی اس حسین رات کو ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں قید دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ اسفند کی بڑھتی ہوئی نزدیکیوں کو دیکھ کر دل کو اپنے ہاتھ پیر سن محسوس ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، اسفند کا جاندار کہکہ روم میں گونجا تھا۔ دل، آج آپ کی شرم یا مزاحمت اس رات کو ٹال نہیں سکتی، اس بات کو سمجھو۔ میرا باغی دل اس وقت میرے بس میں نہیں ہے۔ اسفند دل کے کانوں کے لوب پر ہلکا سا دانت کا دباؤ دے کر بولا، جس سے دل کی ہلکی سی سسکی نکلی۔ پلٹ کر عشق کی گلیوں سے جانا ہے بڑا مشکل، دل غلطی کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے دل۔ اسفند دل کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر اپنے منہ توڑ عشق کے تقاضوں کو سمجھانے والے انداز سے گنگنایا، دل غلطی کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے دل، اب بول ہمارا کیا ہوگا، اب بول ہمارا کیا ہوگا۔ دل کو گھما کر اس کی پشت پر اپنا سینہ لگا کر اپنی ٹھوڑی کو اس کے کاندھے پر ٹکا کر گنگنایا، خاموشیاں سنتے کب تک رہیں گے ہم، موقع ہے ہونٹوں سے آج کچھ تو کہو۔ دل کے نازک گلاب کی پتیوں کے جیسے ہونٹوں کو اپنی انگلیوں سے چھوتے ہوئے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر گنگنایا تھا، بڑی مختصر سی ہے یہ زندگی یارا، ذرا پاس آ جاؤ، سوچتے نہ رہو۔ دل نے اس وقت اسفند کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اسفند نے دل کی شرٹ کے 2 بٹنوں کو آہستہ سے کھول دیا۔ اسفند کی اس حرکت کرنے کی وجہ سے دل نے گھبراہٹ اور شرم کی ملی جلی کیفیت سے اسفند کے ہاتھوں سے جو اس نے دل کے پیٹ پر باندھے ہوئے تھے زور سے ہٹاتے ہوئے راہیں فرار ڈھونڈنے لگی، مگر اسفند نے اپنی باہوں میں اٹھا کر اس کا ارادہ ناکام بنا دیا۔ دل کے اندر کا ڈر اس کی آنکھوں میں سے آنسو بن کر بہنے لگا۔ دل، آج میں ہمیشہ کے لیے میں آپ کا ڈر ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اسفند نے دل کو آرام سے بیڈ پر لٹا دیا اور خود دل کے چہرے پر جھکنے لگا۔ دل نے گھبرا کر اسفند کو پیچھے کی طرف دھکیل کر خود کروٹ بدل لی۔ اسفند کو اس وقت دل کا یوں کرنا بہت برا لگا۔ وہ اٹھ کر بیڈ سے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اسفند شہریار پیار میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ دل یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ سب اس کے اندر کے ڈر نے اسے کروا دیا تھا، جس کا احساس ہوتے ہی دل نے جلدی سے اسفند کا ہاتھ تھام لیا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے نفی میں سر کو ہلایا۔ اسفند دل کو یوں درد سے روتا دیکھ کر تڑپ سا گیا۔ دل، آپ کیوں خود کو اور مجھے ایک دوسرے کے لیے تڑپا رہی ہو؟ اسفند کو پتا تھا کہ دل اس سے محبت کرتی ہے، اس کے پاس آنا چاہتی ہے، مگر دل کی پچھلی زندگی میں کچھ ایسا ضرور ہوا تھا جس کا ڈر اسے میرے پاس نہیں آنے دیتا تھا۔ اتنے میں روم میں بجتے سونگ اگلا بول شروع ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گلوکار اسفند کے دل کی باتیں شاعری میں بتا رہا ہو، تم اپنا لو یا ٹھکرا دو، تمہیں حق فیصلے کا ہے۔ دل نے اب بھی اسفند کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اسفند بیڈ سے نیچے کھڑا دل کی آنکھوں میں دیکھ کر جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ دل اس وقت کیا چاہتی ہے۔ دل اب بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی اسفند کا ہاتھ تھامے ہوئے بھیگی پلکوں سے اسفند کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہمیں کیا پوچھتے ہو تم، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کہ ہم تو کر چکے جانا تمہیں ہر سانس میں شامل۔ سونگ کے اس بول پر اسفند نے اپنی آنکھوں کو آہستہ سے بند کر کے کھولا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ یہ میرے دل کے جذبات ہیں۔ دل غلطی کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے دل، اب بول کفارہ کیا ہوگا کہ پہلے ہو گئی ہم سے دیدار کی غلطی، پھر کر بیٹھے ہم بہت زیادہ پیار کی غلطی۔ ہمیں ضد تھی تمہارے عشق میں ہم قید ہو جائیں، کہ تم پہ مر مٹے یہ دل نے کی آخری بار کی غلطی۔ یہاں عاشق کوئی ہمسا کہاں اور کہاں تم سا کوئی قاتل۔ دل غلطی کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے دل، دل غلطی کر بیٹھا ہے، اب بول ہمارا کیا ہوگا، اب بول ہمارا کیا ہوگا۔ غلطی کر بیٹھا ہے دل، غلطی کر بیٹھا ہے دل۔ سونگ ختم ہونے جا رہا تھا، مگر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گلوکار نے اسفند کے دل کی ساری باتیں بیان کر دی ہوں۔ اسفند نے سائڈ ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر ٹیپ ریکارڈ کو بند کر دیا۔ اسفند کو دور ہوتا دیکھ کر دل جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر کر اسفند کے سینے سے جا لگی۔ دل، اب میں اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ اب میرے صبر کو آزما رہی ہو یا خود سے میری قربت میں آنے کو تیار ہو؟ دل، میں
پیار میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں. اگر آپ کو اور وقت چاہیے تو ٹھیک ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ. سوری مت بولو دل، سو جاؤ. مجھے نہیں سونا کہ دل اسفند کی کمر پر اپنے ہاتھ باندھے اسفند کے سینے میں سر چھپا کر رو دی. دل کے آنسوں سے اسفند کی شرٹ بھیگنے لگی. اسفند نے دل کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا. دل، جب تک آپ مجھے اپنی پریشانی بتاؤ گی نہیں، میں آپ کا ڈر کیسے ختم کروں گا؟ دل، بولو کیا ڈر ہے جو آپ میرے نزدیک مجھے نزدیک نہیں آنے دیتی؟ مجھے بتاؤ، میری جان میں ختم کر دوں گا. اسفند، سن رہا ہوں. اسفند کی جان. دل نے اسفند کے سینے سے سر اٹھا کر اسفند کی آنکھوں میں دیکھ کر اسفند کا نام بہت ہی محبت سے لیا.